الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات میں نے کل آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بہت ہی یقین کے ساتھ اور بہت زور دے کر بہت ہی پختگی کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر آپ کو ضرور آزمائیں گے، کبھی کچھ خوف طاری کریں گے آپ کے اوپر، کبھی فقر و فاقے کی نوبت آئے گی، کبھی مال و دولت کے اندر کمی ہوگی، کبھی جانوں کے اندر کمی ہوگی، اور کبھی کھیتی باڑی کے اندر، غلے جات کے اندر، پھلوں کے اندر کمی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جان کے اعتبار سے بھی آزماتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسی مصیبت مسلمانوں کے اوپر اور امت مسلمہ پر طاری ہو جاتی ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، کبھی طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، کبھی کوئی اور بیماری پھیلتی ہے، کبھی جنگ مسلط ہوتی ہے، دشمنان اسلام سے جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سی جانیں قربان ہو جاتی ہیں اور اللہ کے راستے میں کام آ جاتی ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور آج تک مسلسل آپ کو ایک تاریخ ملے گی کہ مسلمانوں کے اوپر بہت سے ایسے حادثات آئے ہیں کہ جن میں جانوں کی بہت قربانی امت مسلمہ کو دینی پڑی ہے۔ کل میں نے ہندوستان کی ہی کچھ حالات بتلائے تھے کہ انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کو کتنی جان کی قربانی دینی پڑی، بہت مسلمانوں کا خون بہا۔ اگر دور نبوت سے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب سے ہجرت کر کے گئے ہیں اس کے دوسرے سال سے ہی جنگوں کا دور شروع ہوا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 2 سال کے بعد رمضان کے ہی مہینے میں جنگ بدر ہوئی، اس میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کے اگلے سال سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا، اس کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء کہلاتے ہیں، تمام شہداء کے سردار، وہ اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ کفار نے ان کے جسم کے اوپر 70 سے زیادہ زخم لگائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش کو اور ان کے جسم کو، ان کی باڈی کو دیکھا تھا تو دیکھ کر کے قسم کھائی تھی کہ جب تک 70 کفار کا یہی حشر نہیں کر دوں گا جو میرے چچا کے ساتھ ہوا ہے، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ آپ تو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کے اندر یہ انتقام کی بات کہاں سے آئی، بدلہ لینے کی بات آپ کی زبان پر کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبہ ہوا، فوراً قسم توڑ دی اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا، اور کبھی بھی زبان پر اپنے کسی عزیز، اپنے چچا کے بدلے میں کسی غیر قوم کے اور کافر کو بھی قتل کرنے کی بات زبان پر نہیں ہے۔ یہ تو جنگوں کی بات ہے۔ بیماریاں امت مسلمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور آج تک بہت آئی۔ تاریخ کی کتابوں کا اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وقتاً فوقتاً طاعون کی بیماری آتی رہی ہے، کبھی سیلاب آئے ہیں جس میں بستیاں کی بستیاں بہہ کر کے چلی گئی ہیں، سمندر کی نظر ہو گئی۔ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بغداد کے علاقے میں جب کہ
तमाम इराक और ईरान और मुल्क शाम एक ही मुल्क था, इस्लामी हुकूमत थी, तो बगदाद के अंदर एक मरतबा ताउन की बीमारी फैली और इतनी सख्त बीमारी थी कि लाइन से मोहल्लों से जनाजे निकलते थे। एक जनाजा 10 कदम आगे है, दूसरा जनाजा 10 कदम पीछे है। सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जनाजे ताउन की बीमारी में उठे। उस मौके पर एक अजीब व गरीब वाक़या तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। उस वाक़े को समझने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि पहले ज़माने में खुद हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े बड़े शहर होते थे, उन बड़े बड़े शहरों की आबादी जो होती थी उसे चारों तरफ से दीवार से फसील से घेर दिया जाता था और चारों तरफ के बड़े बड़े गेट होते थे। दिल्ली जो लोग ज़्यादातर आते जाते रहते हैं, पुरानी दिल्ली के इलाके में अभी भी देखा होगा कि उस दीवार के कुछ हिस्से अभी भी मौजूद हैं। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी जहाँ अकबर का किला है, अगर आप वहाँ जाएं तो बस से जाएं या गाड़ी से जाएं, रोड एक बहुत बड़े दरवाजे के पीछे से अंदर बस्ती में दाखिल होता है। वो दरवाजे, उस दरवाजे के दाएं बाएं दोनों तरफ देखा जाए तो बहुत चौड़ी सी एक दीवार दूर तक दिखाई देती है दोनों तरफ। ये वही दीवार थी कि जो शहर को घेरे हुए थी, पूरे शहर के चारों तरफ दीवार बनाई जाती थी, उसे फसील शहर कहा जाता था। और जिस शहर के चारों तरफ दीवार बनी हुई होती थी उस शहर को फसील बंद शहर कहते थे। अभी भी पुरानी दिल्ली के इलाके में, चांदनी चौक के इलाके में, कासिम जान के इलाके में, उर्दू बाजार के इलाके में या जामा मस्जिद और लाल किले के इलाके में कोई वाक़या पेश आता है तो मीडिया के लोग कहते हैं फसील बंद शहर के अंदर ये वाक़या पेश आया। एक मरतबा चांदनी चौक के इलाके में बहुत ज़बरदस्त आग लगी, सैकड़ों दुकानें जल करके खाकस्तर हो गई। तो मीडिया वालों ने उस वक्त में हम इस लफ्ज़ की बहुत रट लगाई कि फसील बंद शहर के अंदर घनी आबादी है, गलियां पतली हैं, रोड पतले हैं, आग बुझाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, इस वजह से इतना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पुराना शहर है, पुराने शहरों में घनी आबादी होती है। शिवाजी नगर के हालात देख लें, यहाँ कितनी घनी आबादी है दूसरे मोहल्लों के मुकाबले में। तो बगदाद के चारों तरफ भी दीवार बनी हुई थी और तमाम शहरों में बनी हुई होती थी। चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे होते थे। उन दरवाज़ों को रात में बंद कर दिया जाता था कि दुश्मन अगर शहर पर हमला करना चाहे तो ना कर सके। आपको याद होगा, अगर किसी ने तकरीर में आपको बताया हो या किसी किताब में पढ़ा हो, मदीने मुनव्वरा से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर जो खैबर का इलाका था, उस खैबर को फतह करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। तो यहूदियों ने अपने शहर को, यहूदियों की आबादी थी, अपने शहर को उसी दीवार के अंदर बंद किया हुआ था और गेट बंद कर लिए थे। उस गेट को तोड़ करके मुसलमान अंदर दाखिल हुए हैं और खैबर को फतह किया गया है। खैर, उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इस वक्त में जान की कुर्बानी कितनी दी है उम्मत मुस्लिमा ने और बीमारियां कैसी कैसे आई हैं उनको बतलाना चाहता हूँ। मैं बगदाद के ताउन का तज़किरा कर रहा था। तारीख की किताबों में लिखा है कि इतना ज़बरदस्त ताउन आया था और इतनी ज़्यादा लाशें उठ रही थी कि लाइन लगी रहती थी। फसील बंद शहर था, चारों तरफ दीवार थी और चारों तरफ दरवाजे थे। कब्रिस्तान उस दीवार के बाहर, दरवाजे के बाहर था। एक आदमी सुबह को बहुत सारी छोटी छोटी कंक्रीट लेकर के, बजरी लेकर के बैठ गया उसी गेट के ऊपर जो फसील बंद शहर का गेट था, और एक मटका लेकर के बैठ गया गिनने के लिए कि सुबह से शाम तक कितने जनाजे निकलते हैं मैं गिनूंगा। एक जनाजा निकलता तो एक कंकरी उठाकर वो मटके में डाल देता, दूसरा जनाजा निकलता तो दूसरी कंकरी डाल देता, तीसरा जनाजा निकलता तो तीसरी कंकरी डाल देता। बीमारी का असर इतनी तेज होता था, ताउन के अंदर गले में एक जख्म बनता है, एक गदूद बनता है, गिल्टी बनती है, वो फूटती है और आदमी मर जाता है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर जख्म बन करके और आदमी का इंतकाल हो जाता था, बल्कि और भी पहले वक्त में। तो एक अजीब वाक़या लिखा है कि जो आदमी कंकरी लेकर और मटका लेकर दीवार के ऊपर, गेट के ऊपर बैठा हुआ था, जनाजा निकलता था, एक कंकरी उठाकर डाल देता था, दूसरा निकलता, दूसरी कंकरी, तीसरा निकलता, तीसरी कंकरी।
ایک محلے کے لوگ اپنے محلے کا ایک جنازہ لے کر کے گیٹ سے باہر قبرستان میں دفن کرنے کے لیے گئے. قبرستان میں جنازے کو دفن کر کے واپس لوٹ کر کے آئے تو دیکھا کہ دروازے کے اوپر پہلے جو آدمی بیٹھا ہوا تھا، جو کنکری اٹھا کر کے ڈال رہا تھا، اب وہ آدمی نہیں ہے، اس کی جگہ پر دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے. نیچے سے ایک آدمی نے آواز لگا کر کے پوچھا کہ تیرا ساتھی کہاں گیا کہ جو اس مٹکے کے اندر کنکری ڈال رہا تھا؟ تو کہا کہ وہ بھی اسی مٹکے میں چلا گیا. اس نے جواب دیا کہ وہ بھی اسی مٹکے میں چلا گیا. اس مٹکے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جنازہ بھی چلا گیا اور اس کے جنازے کے نام کی بھی ایک کنکری میں نے اس مٹکے میں ڈالی. اندازہ کیجئے کہ صبح سے شام تک کتنے جنازے اٹھے ہوں. لیکن میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی امت مسلمہ ان آزمائشوں میں ہمت نہیں ہارتی، حوصلے سے اور ہمت سے کام لیتی ہے. یہی امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ دیگر اقوام تھوڑا سا حادثہ کوئی پیش آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ بہت زیادہ دباؤ میں، ٹینشن میں آ جاتا ہے، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. امت مسلمہ ان حالات سے نہیں گزرتی، اس لیے کہ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین ہے اور امت مسلمہ یہ کہہ کر کے اپنے دل کو ہلکا کر لیتی ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. میں اس سلسلے میں ایک دو واقعہ عرض کروں گا ابھی آپ کے سامنے، لیکن ایک میں لطیفہ سنا دوں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے، دنیا جانتی ہے. 10 مرتبہ ہمارا جانا ہوا ہے، سال میں 2-3 مرتبہ جانا ہوتا ہے، کبھی بیان کرنے، کبھی کسی اور کام سے. بہت سے ہمارے دوست احباب وہاں پر ہیں. ہمارے دیوبند سے 220 کلومیٹر دور ہے، ہمارے اپنے گاؤں سے 175 کلومیٹر دور ہے. کچھ عزیز داریاں رشتہ داریاں بھی ہیں، ہماری بھانجی خود وہیں ہیں علی گڑھ میں، تو جانا ہوتا رہتا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی میں جواہر لال نہرو میڈیکل کالج انسٹیٹیوٹ ریسرچ سینٹر ہے، بہت بڑا ہے. اس میں 85 ڈاکٹر رہتے ہیں. ایک غیر مسلم ڈاکٹر ہے اس میں، ہارٹ کا. وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نہیں، کینسر کا ڈاکٹر، غیر مسلم. وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم رپورٹ کراتے ہیں، لیبارٹری سے رپورٹ آتی ہے اور کینسر اس میں پازیٹو ہوتا ہے، 3-4 اسٹیج پر ہوتا ہے، جس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ اگر مریض ہماری قوم کا غیر مسلم ہوتا ہے تو ہمیں اسے بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہم اس سے بات چھپاتے ہیں، ہم اس کو نہیں بتلاتے. اس کے عزیز قریب کو جو اس کے ساتھ میں اس کی مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار کو اندر بلاتے ہیں چیمبر میں، اور چیمبر میں بلا کر کے ان کے سامنے رپورٹ بتلاتے ہیں کہ دیکھو انہیں کینسر ہے، 3 اسٹیج پر ہے یا 4 اسٹیج پر ہے یا کون سے اسٹیج پر ہے، علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. ہم اس کو نہیں بتاتے. ہم نے پوچھا کہ کیوں، اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ کہ اس لیے نہیں بتاتے، کئی واقعات ہمارے سامنے ایسے ہو گئے کہ کینسر کا نام سنتے ہی اس کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. کینسر سے بعد میں مرے، ہارٹ اٹیک سے پہلے مر جاتا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں بتاتے. اور انہی کا کہنا تھا، غیر مسلم ڈاکٹر ہے، غیر قوم کا ہے، لیکن اس ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہم مسلمان کے ساتھ اگر ایسی شکل ہوتی ہے تو بلا تکلف دھڑلے سے بتا دیتے ہیں، اس کے رشتہ دار کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی مسلمان ہوتا ہے، اگر کینسر کی اس کی رپورٹ آئی، ہم دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں کینسر ہے اور کینسر فلاں اسٹیج پر ہے، علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اسے کچھ نہیں ہوتا. اور کہنے لگے وہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ کہیں ایک عجیب چیز ہے اللہ کا خیال اور اللہ کا تصور، ایک عجیب و غریب چیز ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ بڑی سیریس مریضوں کو ہم نے کہا کہ اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا ہے، جتنے دن کھانا پینا ہے کھانا کھا پی لو، اب تمہارا مرض علاج سے اوپر نکل چکا ہے، جتنے دن اوپر والے نے رکھے ہیں وہ رکھے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ یہ کہہ کر کے آرام سے بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں، اللہ کو ایسا ہی منظور ہے. وہ ہم سے کہنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کو ایسا منظور ہے. ہر مریض یہی بولتا ہے کہ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، ہو گیا. ہم نے اسے اللہ پر ایمان اور توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مسئلہ سمجھا کہ ہمارے مذہب اور دھرم کے اندر یہ ہے. تو امت مسلمہ کبھی ڈر اور خوف کے اندر مبتلا نہیں ہوتی. میں نے ابھی آپ کے سامنے غزوہ احد کے بارے میں بتلایا کہ صحابہ کرام میں سے 70 کی تعداد شہید ہوئی تھی. غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. گھر گھر کے اندر سے لاش اٹھی
اور مدینہ منورہ میں کل بتلا چکا ہوں اس وقت میں بہت بڑا شہر نہیں تھا، کوئی محلہ کوئی گھر ہی بچا ہوگا کہ جس میں سے کوئی نہ کوئی نعش نہ اٹھی ہو، ہر محلے کے اندر جنازہ ہے، پورے مدینے کے اندر خوف طاری تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین ایسا کہ امت مسلمہ اس وقت بھی اتنے زیادہ خوف میں مبتلا نہ ہوئی کہ کفار سے بہت زیادہ خائف ہو کر گھروں میں بند ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ احد کے اندر وہی کمانڈنگ کر رہے تھے، غزوہ احد ختم ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے اور وہ کفار مکہ کو لے کر کے ابو سفیان چلنے لگے۔ ایک دن کے فاصلے پر پیدل کا سفر ہوتا تھا، ایک دن کے فاصلے پر پہنچے تھے، ان کے دل کے اندر ابو سفیان کی یہ بات آئی سن 8 ہجری میں، تو پھر ابو سفیان مومن ہو گئے ہیں، اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے، بعد میں بہت مضبوط صحابی بنے ہیں، اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمنوں میں تھے۔ تو ابو سفیان کے دل میں یہ بات آئی کہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں اور مسلمان چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، ہمیں لوٹ کر نہیں آنا چاہیے تھا، ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے تھا اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے تھا، اب ہمیں دوبارہ لوٹ کر پھر جانا چاہیے، اور مسلمان اس وقت میں دبے ہوئے ہیں، مرے ہوئے، کٹے ہوئے، کچلے ہوئے، دبے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں بالکل مکمل بدلہ لے لینا چاہیے اور بالکل صفایا ان کا کر دینا چاہیے۔ یہ دوبارہ پھر انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا، دوبارہ لوٹنے کی ہمت تو نہ ہو سکی۔ البتہ ایک صاحب تجارت کا غلہ لے کر، سامان لے کر مکہ مکرمہ کی طرف سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، ابو سفیان نے انہیں کچھ رقم دی اور یہ کہا کہ لو یہ رقم لو، سونے چاندی کے روپے ہیں، یہ لے لو، ہمارا ایک کام کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کے اوپر ڈر قائم کرنا ہے، مسلمانوں پر رعب ڈالنا ہے اور جا کر کے یہ کہنا ہے کہ ابو سفیان لشکر لے کر دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بس اتنا کہہ دینا ہے، ہم جائیں گے نہیں لیکن یہ کہہ دینا ہے۔ انہوں نے پیسے لیے تھے، اس تجارت کرنے والے آدمی نے، اس بزنس مین نے مدینہ منورہ کے اندر جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے صحابہ اکرام سے کہا کہ ابو سفیان لشکر کو دوبارہ لوٹا کر کے لا رہے ہیں اور مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس وقت میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہوئی کہ مسلمانوں پر خوف طاری نہیں ہوا، جتنے مسلمان غزوہ احد میں شریک تھے دوبارہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے مسلمانوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی اتنے ہی مسلمان میرے ساتھ نکلے اور اب ہم پیچھا کریں گے ابو سفیان کا، مدینے سے باہر نکل کر کے پھر لڑیں گے، اس کے علاوہ کوئی مزید آدمی فوج کے اندر شریک نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نکلے اور اس مقام تک گئے جہاں پر اطلاع ملی تھی کہ ابو سفیان وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن ابو سفیان تو آگے چلے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن مقیم رہے اور 3 دن قیام کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اسی دن 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اگلے دن اطلاع ملتی ہے کہ کفار دوبارہ لوٹ کر کے آ رہے ہیں، تو ڈر اور خوف نام کی چیز نہیں تھی، اللہ پر یقین اور ایمان تھا، صحابہ کرام دوبارہ تلواریں لے کر کے نکل گئے۔ امت مسلمہ پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ایمان اور یقین مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے۔ اب میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، تو ایک حدیث آج سنا دوں گا، اس کے بعد کل سنا دوں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے، اور ایک بہترین چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ جو وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم فقر و فاقے سے بھی آزمائیں گے، ہم جانیں لے کر بھی آزمائیں گے، ہم کھیتی باڑی میں کمی کر کے بھی ہم آزمائیں گے، مال و دولت میں، تجارت میں، بزنس میں نقصان کے ذریعے سے بھی ہم آزمائیں گے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اسی آیت کے ٹکڑے میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ان آزمائشوں پر جو صبر سے کام لے گا، جمع رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین رہے گا، تو پھر ان کو خوشخبری بھی سنا دو کہ ان آزمائشوں کی وجہ سے اس کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مجھے 3-4 باتیں اس میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو صبر کا معنی سمجھانا ہے کہ صبر کہتے کس کو ہیں کہ انسان صبر کرے، آزمائش آئے، کسی کے بزنس میں نقصان ہو تو صبر کرے، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو صبر کرے، کسی کے اولاد کا انتقال ہو گیا تو صبر کرے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو صبر کرے۔
اگر کسی کی کھیتی باڑی کا نقصان ہو گیا تو صبر کرے، کسی کو فقر و فاقے کی نوبت ہے تو صبر کرے، اگر کسی پر کسی خاص قسم کا خوف اور روب اور ڈر طاری ہے اس وقت میں صبر کرے۔ تو یہ صبر ہے کیا چیز؟ ایک تو مجھے صبر سمجھانا ہے، اور دوسرے ایک بات یہ بتلانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، مسلمان کبھی اپنے دل کے اندر یہ بات نہ لائے کہ یہ میرے لیے نقصان کی چیز ہے، بلکہ جب بھی مسلمان پر کوئی آزمائش آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی صبر کرے گا مصیبت پر، آزمائش پر، کسی کے انتقال پر، کھیتی باڑی کے نقصان پر، بزنس کے نقصان پر، مال و دولت کے نقصان پر اگر صبر کرے گا تو میری طرف سے اس کو خوشخبری ہے، اسے خوشخبری سنا دو۔ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ مجھے بھلائی کرنی ہے، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے اندر اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور آزمائش میں، مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کر کے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو اس تکلیف کے بدلے میں ختم کر دیتے ہیں کہ تجھے تکلیف ہوئی، اس تکلیف کے بدلے میں تیرے گناہوں کو ختم کرتا ہوں، اور آخرت میں جب وہ پہنچتا ہے تو آخرت میں گناہوں سے دھلا دھلایا اور گناہوں سے صاف پہنچتا ہے تو آخرت کی سزا پھر اس کو نہیں ملتی، آخرت میں وہ اجر کا، ثواب کا اور جنت کا ہی مستحق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتے، سزا دینا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر اسے مصیبت میں مبتلا نہیں کرتے، تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آتی ہے، بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بڑے آرام کی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی آدمی کو راحت اور عیش و عشرت میں، آرام میں زندگی گزارتے آپ دیکھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور مقبول بندہ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ نہیں کرتے، شر کا اور سزا دینے کا ارادہ کرتے ہیں اور سخت سزا میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں اسے تکلیف نہیں دیتے، دنیا میں اسے ڈھیل دیتے ہیں، دنیا میں اسے چھٹی ملی رہتی ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا پھرتا ہے اور آرام کی زندگی گزارتا ہے، راحت کی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے گناہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، اس کے گناہ جمع کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جب وہ آخرت کے اندر پہنچتا ہے تو تمام گناہوں کی سزا آخرت میں اس کو ملتی ہے، تو اس کے ساتھ بہت برا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے بہتر تو یہی تھا کہ دنیا کے اندر اس سے تکلیف ہو جاتی، مصیبت ہو جاتی اور گناہ صاف ہو جاتے۔ یہ دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، سورہ مائدہ، سورہ نساء کے اندر ایک آیت آتی ہے، من یعمل سوءا یجز بہ۔ آپ تراویح میں اس کو سن چکے، سورہ نساء آپ پوری سن چکے ہیں، اس کے اندر آیت آتی ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص کوئی بھی برا کام کرے گا تو اس کا بدلہ ہوگا، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے افضل ترین فرد ہیں اس امت کے، وہ بے چین ہو گئے، جبکہ سب سے زیادہ پختہ ایمان ان کا، سب سے زیادہ فضیلت ان کو حاصل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر مقام سب سے بڑا انہی کو حاصل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے خلیفہ وہ بنے، لیکن پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا، چھوٹی سی بھی، بڑی چھوٹی کسی قسم کی کوئی برائی کرے گا تو اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ فرمانے لگے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب تو کوئی کامیابی سے ہمکنار ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی شخص کامیابی نہیں ہو سکتا، سب کے سب ناکامی ہوں گے، کہ کیوں، کیا ایسا کون سا انسان ہے کہ جس سے غلطی سرزد نہ ہوتی ہو؟ گناہ تو سب سے ہو جاتا ہے، کسی سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے، کسی سے بڑا گناہ ہوتا ہے، کوئی انسان گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے،
ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا اور یہ فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ جو بھی کوئی برائی کا کام کرے گا تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن یہ تو غور کرو کہ وہ بدلہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ کبھی تم بیمار نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں، کہ کبھی کسی رنج اور غم میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں، کہ کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آتی، کہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں۔ تو کہا یہی تو برائی کا بدلہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھی چیز ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس کے بدلے میں پریشانی مبتلا کر دیتے ہیں، کسی بیماری مبتلا کر دیتے ہیں، کسی رنج و غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس رنج و غم میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو صاف کر دیتے ہیں، اس کا گناہ صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا، سکون ہوا، اور فرمانے لگے کہ اس سے تو ہمیں خوشی ہوئی کہ چلو غلطی تو سب سے ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کو دنیا میں ہی صاف کر دیں گے، کوئی ہلکی پھلکی تکلیف دے کر کے، بخار دے کر کے، نزلہ دے کر کے، کوئی اور بیماری دے کر کے، یا کوئی رنج دے کر کے، کوئی تکلیف دے کر کے اسے معاف کر دیں گے، اور آخرت کے اندر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ انہیں سکون اور اطمینان حاصل ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام مصائب کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ تفصیلات اور بھی بیان کرنی ہیں، کل کی نشست میں انشاءاللہ بیان کر دی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔